اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ چھٹا سبق شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہے کس بارے میں تھا؟ سماجی زندگی کا طریقہ۔ جب انسان سماج میں اور معاشرے میں، جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب سماجی اور معاشرتی دین ہے، معاشرے میں رہ کر ہی ہم حقیقی سعادت اور کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں، معاشرے کے حقوق ادا کر کے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی، تو سماج میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے ہی ہم حقیقی کامیابی کو، کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ جب انسان کسی سماج یا معاشرے میں رہتا ہے تو وہاں کچھ رہنے کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، کچھ نیم، کچھ ضابطے ہوتے ہیں کہ ان پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دو چیزیں ہمیں اس میں رہ کر انجام دینی پڑیں گی جبھی ہم صحیح معنی میں معاشرتی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہلی چیز، کچھ اچھائیاں، کچھ نیک صفات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے معاشرے میں رہتے ہوئے، اور دوسرے کچھ برائیاں، اخلاقی برائیاں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو اچھائیاں معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ہونی چاہیے اور وہ برائیاں جو نہیں ہونی چاہیے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آداب معاشرت۔ آداب معاشرت یا اسلامی آداب، اخلاق، اسلامی سماجی اخلاق یا آداب معاشرت کہا جاتا ہے۔ یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے حسن خلق۔ حسن خلق یعنی خوش اخلاق ہونا۔ حسن خلق یعنی خوش اخلاق ہونا۔ تو کیا بتایا تھا خوش اخلاق کے لیے؟ آپ خود سب جانتے ہیں کہ جب انسان معاشرے میں رہتا ہے تو ہر انسان کی یہ فطری طور پر وہ چاہتا ہے کہ لوگ کیا ہوں؟ پہلی بات تو فطرتاً انسان تنہائی سے وحشت کھاتا ہے، تنہائی سے انسان بھاگتا ہے، اسے تنہائی سے خوف آتا ہے، اس لیے وہ سماج اور معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنہیں کتنی مادی ضروریات اور معنوی ضروریات معاشرے میں رہ کر ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ روحانی ضرورتیں، مثلا روحانی ضرورت کیا؟ جب تک کمال پہ کیسے پہنچے گا؟ جب معاشرے کو حقوق ادا کرے گا۔ تو معنوی کمال کیسے ملے گا؟ لوگوں کے جب تک ساتھ رہے گا۔ اور مادی ضرورتیں بھی، مثلا پڑھائی کیسے کرے گا، لکھائی کیسے، اور سب کام، کتنے کام ہیں ایک دوسرے کی مدد دیے ہوئے۔ لہٰذا انسان مجبور ہے کہ وہ معاشرے میں رہے، اور معاشرے میں رہ کر ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے عزت دیں، لوگوں کا درمیان اس کا ایک معیار ہو، ایک اس کا رتبہ ہو، لوگ اس کا احترام کریں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ خود تو چاہے کہ مجھے احترام ملے، لوگ مجھے پوچھیں، لیکن خود بد اخلاق ہو تو کیا یہ چل جائے گا؟ ایسے لوگ مان لیں گے، اسے قبول کر لیں گے؟ کبھی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی عزت کرے، ہمارا ایک منزلت، ایک مقام ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو اچھا اخلاق سے مزین کرنا پڑے گا، اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کرنا ہوگا تاکہ لوگ ہم سے ملیں، ہم سے تعلقات رکھنے سے خوش ہوں۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ دل کو، آپ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان خوش اخلاقی سے پیش آئے، سب سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ دراصل یہ خوش اخلاقی جو ہے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ بہت سی اچھائیوں کا محور بھی ہے۔ محور ہے نہیں؟ محور ہے یا نہیں؟ نہیں پتا۔ محور کہتے ہیں چکی، دیکھی آٹا پیسنے کی، جی، ہاتھوں سے جو پیستی ہے، جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس کے چاروں طرف گھومتی ہے نا، محور کہتے ہیں بالکل مین جس کے چاروں طرف وہ ہے تو سب ٹکاؤ ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو خوش اخلاقی ہے یہ ہے تو اور اچھائیاں بھی ہیں، قابل قبول ہے، لیکن اگر خوش اخلاقی نہیں ہے تو باقی ساری صفات اچھی جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے، لہذا ہم نے جیسے بتایا کہ اگر سخاوت ہے لیکن وہ بد اخلاقی سے کی جائے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بد اخلاقی کے ساتھ دوسری صفات کو اچھی صفات انجام دی جائیں تو یہ حسد کا سبب بن جاتی ہیں، بغض، کینہ، دشمنی۔ لیکن اگر یہی چیزیں خوش اخلاقی کے ساتھ ہوں پھر دیکھیے چار چاند لگ جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حسن خلق کہتے کسے ہیں؟ علماء اخلاق، جو اخلاق کے علماء لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، انہوں نے حسن خلق کی تعریف کے بارے میں کہا ہے کہ حسن خلق کسے کہتے ہیں؟ انسان کی نفسانی یعنی روحانی
اس حالت اور کیفیت کو کہا جاتا ہے جو حالت اور کیفیت انسان کو لوگوں کے ساتھ کھل کے ملنے سے، اچھے بیان کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ ملنے کی طرف ابھارتی ہے. اسے اندر کی انسان کی روح کی اندر کی ایک خصوصیت، ایک حالت ہے جو انسان کو اس طرف آمادہ کرتی ہے کہ وہ لوگوں سے اچھے سے پیش آئے، لوگوں سے کشادہ روئی سے ملے، خندان چہرے سے ملے، مسکرا کر ملے. ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت، یہ کشادہ روئی مطلب کشادہ روئی کہتے ہیں، کشادہ نہیں کھلا ہوا، روئی یعنی چہرہ، کھلے چہرے سے ملنا. کھلے چہرے سے ملنا سمجھتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بڑا کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا کھلے چہرے سے ملنا، ایک ہوتا تنگ نگاہ ہونا جسے کہتے ہیں بڑا تنگ نظر آدمی ہے. ایک ہوتا ہے کشادہ روئی سے ملنے والا، نہیں اچھے سے ملنے والا، خوش اخلاقی سے، اچھے چہرے کے ساتھ ملنے والا. ایک ہوتا ہمیشہ جو منہ بگاڑ کے بولتا ہے، جس سے بھی بولتا ہے. ایک ہوتا کشادہ روئی کے ساتھ، خوش بیانی کے ساتھ، اچھے بیان کے ساتھ ملتا ہے، اچھی باتوں کے ذریعے سے باتیں کرتا ہے. امام صادق یہ روایت کی ہے علماء اخلاق نے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے حسن خلق کی تعریف کیا کی ہے علماء اخلاق نے، تو آپ کہیے حسن خلق کی تعریف علماء اخلاق نے یہ کہا ہے کہ حسن خلق انسان کی روحانی اور نفسانی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو کیفیت انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کشادہ روئی اور خوش روئی سے پیش آئے، مسکرا کر. جی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت اس تعریف کی تائید بھی کرتی ہے. جو علماء نے تعریف کی ہے، ڈیفینیشن بیان کی ہے حسن خلق کی، امام صادق علیہ السلام کی روایت بھی اس کے پر ہے کہ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہی تعریف ہے حسن خلق کی. تو آپ جب کسی نے چھٹے امام سے یہ سوال کیا کہ حسن خلق کا کیا مطلب ہے یا امام، تو آپ نے فرمایا تلین و جناح کا، اپنے کاندھوں کو جھکا لو، تواضع کے ساتھ جھکا کے ملنا، یعنی اکڑ کے ملنا، بلکہ بڑے تواضع کے ساتھ، منکسر مزاجی کے ساتھ. اور وہ تطیب و کلام کا، اپنے کلام کو، گفتگو کو پاک و پاکیزہ یعنی نرم اچھی لہجے میں بات کرنا. وہ تلقا تواضع یعنی جھکنا، جی تواضع یعنی تواضع یعنی گھمنڈ، تکبر کی اپوزٹ ہے، تکبر کا اپوزٹ ہے تواضع. منکسر مزاجی بڑے کہتے ہیں نا، ابھی دیکھیے مثلا سمجھے، تو اپنے شانوں کو جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت بالکل زمین میں لیٹ جائیں، نہیں. شانوں کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر نہیں جھلکنا چاہیے آپ کی باڈی سے، آپ کی باڈی سے تکبر نہیں جھلکنا چاہیے. بڑے کندھوں کو جھکا کے، تھوڑا سا جھک کے، سب سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے ایسے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو حسن خلق یہ ہے کہ اپنے مولا کیا فرماتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ آپ اپنے کاندھوں کو جھکا لو، نرمی تواضع کے ساتھ، منکسر مزاجی کے ساتھ. وہ تطیب و کلامہ کا، اپنے کلام کو، اپنی گفتگو کو طیب کرو، یعنی پاک و پاکیزہ کرو، مطلب نرم کرو اپنے لہجے کو. وہ تلقا اخاک ببشر، اور اچھی گفتار میں بات چیت کرو. وہ تلقا اخاک ببشر حسن، اور اپنے ایمانی بھائی، اخاک اپنے بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، سگا تو ہے ہی، اپنے مومن بھائی سب کے ساتھ خند پیشانی سے ملاقات کرو، مسکرا کر ملو، یہ نہیں کہ منہ بگاڑ کے ملو. یہ دیکھیے یہ ہے حسن خلق. اردو دیکھیے، حسن خلق یہ ہے کہ اپنے شانوں کو تواضع کے ساتھ جھکا لو. ٹھیک ہے. تواضع کی وجہ سے جھکانا، چاپلوسی کی وجہ سے نہ جھکانا کہ بھائی بڑے عہدے والے ہیں تو جھک جاؤ، بالکل ہاتھ زمین سے اٹھاؤ سلام کرنے کے لیے، بالکل جھک جاؤ، جیسے بادشاہ سلامت کے سامنے کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں. وہ چاپلوسی والا سلام ہوتا. لہجے کو نرم اور جھکا لو، نرم لہجے میں اچھی گفتگو کرو، اور اپنے برادر ایمانی بھائی سے، جو ایمان میں آپ کا بھائی ہے، اس سے خند پیشانی، خندہ یعنی مسکراتی ہوئی پیشانی، یعنی کھلے ہوئے چہرے سے، یعنی اچھے سے مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کرو. امام علیہ السلام نے فرمایا تلین و جناح کا، اپنے شانوں کو جھکا لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آؤ، تواضع اور نرمی سے پیش آؤ، اکڑ کے نہ ملو، اکڑ کے پیش نہ آؤ. اور سختی یا غیظ و غضب کے برتاؤ سے پرہیز کرو، نہ سختی سے پیش آؤ، نہ غصے سے پیش آؤ. مومن کی سختی اور غیظ و غضب مومن کے لیے نہیں ہوتا ہے، کافروں کے لیے ہوتا ہے. جی مومن کبھی مومن کے سامنے غیظ و غضب اور اکڑ میں نہیں رہتا ہے. ہاں دشمن خدا کے مقابلے میں غیظ و غضب کے ساتھ رہتا ہے، اور آپس میں بڑے رحم دل. ٹھیک ہے. مومن کی غیظ و غضب صرف کافر کے مقابلے میں ہونا چاہیے، اس کے برخلاف مومن کو آپس میں محبت و الفت سے پیش آنا چاہیے. خوش اخلاقی کی فضیلت، اب دیکھیے خوش اخلاقی کی فضیلت بھی ہے، اور اس کی دنیاوی فائدے بھی اور اخروی قدر و قیمت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام، ائمہ اطہار سے بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں
یہاں ہم نمونے کے طور پر چند حدیثوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کس چیز کے بارے میں؟ خوش اخلاقی کے بارے میں۔ افضلکم، تم میں سب سے زیادہ بافضیلت وہ ہے احسنکم اخلاقا، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے وہ سب سے بافضیلت ہے۔ اور المؤطئون اکنافا، اور یہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو محبت سے پیش آتے ہیں، الذین یعلفون، اور جو محبت سے پیش آتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے ویؤلفون، اور لوگ یہ دوسروں سے محبت سے پیش آتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ اور وتقطع رحالہم، اور اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھتے ہیں کہ آئیے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق و کردار اچھا ہو۔ یہ وہ کون ہیں وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں، دوسروں سے محبت سے پیش آتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے الفت و محبت سے پیش آتے ہیں، اور وہ اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں کیا فرماتے ہیں آپ رسول اکرم؟ انا صاحب الخلق الحسن اللہ اکبر لہ مثل اجر الصائم القائم، خوش اخلاق انسان کا جو ثواب ہے اس شخص کی طرح ہے جو پوری رات تو نماز میں گزارے اور پورا دن روزے میں۔ یہ خوش اخلاق انسان کا ثواب ہے۔ خوش اخلاق انسان کا آج اس شخص کی مانند ہے جو دنوں کو روزے رکھتا اور راتوں میں عبادتیں کرتا۔ تیسری چیز دیکھیے، اللہ اکبر، اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ حسن خلقہ۔ قیامت آپ جانتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، ترازو ہوگی، میزان ایک طرح کا وہاں۔ تو میزان میں جو سب سے پہلی چیز رکھی جائے گی انسان کی وہ اس کا حسن خلق ہوگا۔ جو سب سے پہلی چیز قیامت کے دن انسان کے میزان اعمال میں سب سے پہلے اس کا اچھا اخلاق رکھا جائے گا۔ دیکھیے کتنی فضیلت ہے، ساری عبادتیں کتنی بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، کتنے بڑے بڑے نیک اعمال ہوتے ہیں، لیکن حسن خلق کیسی، ان تمام کی قدر و منزلت تبھی ہے جب حسن خلق کے ساتھ ہوں۔ لہذا قیامت کے دن انسان کے میزان اعمال میں سب سے پہلے اس کا اچھا اخلاق رکھا جائے گا۔ ابھی دیکھیے اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن۔ قیامت میں میزان کے اندر حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ بافضیلت اور وزنی چیز یہی ہوگی جو انسان کو اس کی قدر و منزلت دلائے گی قیامت کے دن۔ یعنی سارے اعمال کی جبھی اہمیت سب سے زیادہ وزنی کون سی چیز ہوگی؟ حسن خلق، اچھا اخلاق۔ تو جبھی کہتے ہیں کہ جب اخلاق اچھا نہ ہو تو اچھی صفات دوسری کوئی نہیں مانتا، اس لیے اللہ بھی جب ہم ہی نہیں مانتے تو اللہ کیوں مانے گا بھائی؟ ایک انسان سخی ہے لیکن بد اخلاق ہے، ایک انسان شجاع ہے بد اخلاق ہے، ایک انسان مدد کرتا ہے دوسروں کی، سب کچھ ہو لیکن بد اخلاق ہو تو کوئی اہمیت نہیں ان صفات کی۔ لیکن حسن خلق ہو تو سب سے وزنی چیز قیامت میں یہی ہوگی۔ جی ایک دوسری روایت میں یہاں پر لفظ اسقل کی جگہ افضل آ گیا، یہ ہے نا ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن۔ میزان میں قیامت کے دن میزان اعمال میں حسن اخلاق سے بڑھ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں اسقل کی جگہ سب سے زیادہ وزنی کے وجہ احسن، سب سے بہتر کا لفظ آیا، یعنی ما من شیء احسن فی المیزان من خلق حسن۔ قیامت کے دن میزان میں حسن اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں حسن اسقل افضل آیا ہے، یعنی سب سے بہتر، یعنی اسی سے ملتی جلتی تین حدیثیں ہیں، بس لفظ بدلا ہوا ہے۔ ایک جگہ اسقل سب سے زیادہ وزنی، ایک جگہ افضل سب سے زیادہ افضل، ایک جگہ احسن سب سے زیادہ بہتر۔ رسول کیا فرما رہا ہے؟ انا احبکم الی، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب، واقربہم منی یوم القیامہ مجلسا، اور قیامت کے دن رتبے میں جی قریب تر سب سے زیادہ وہ ہوگا احسنکم خلقا، جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا۔ ہر کوئی چاہتا ہے قیامت کے دن ہم اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں، ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں رسول کے ساتھ محشور کیا جائے قیامت میں۔ تو رسول یہ کہہ رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ ہوگا، سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ ہوگا قیامت میں جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ رسول کی حدیث تھی۔ اب مولا کائنات کی دیکھ لیتے ہیں، پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں لا قرین کو حسن خلقین، خوش اخلاق سے بہتر کوئی دوست ساتھی نہیں۔ اور کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ اس عنوان صحیفۃ المؤمن حسن خلقہ، مومن کے اعمال نامے کا جو سرنامہ ہوگا اس کی خوش اخلاقی ہوگی۔ جب ہم کچھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو سامنے ہم آتی ہے اسے سرنامہ کہتے ہیں۔ تو مومن کا جو نامہ اعمال کھلے گا جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کا
اچھا اخلاق ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.